فرماندے نے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کریے سونے ٹاٹ دا لباس میں پا کے آیا، اے فرشتے کیوں پا کے بیٹھے نے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا عثمان اے تیری ادا اللہ نو بڑی پسند آئی ہے۔ اللہ نے فرمایا سارے فرشتے جمع ہو جاؤ، آج ٹاٹ دا لباس پہن لو تاکہ عثمان نو پتہ چل جائے جیڑا بندہ دھرتی دے بیٹھے میرے محبوب دی گل من لوے، اسی فرشتیاں نو بھی عثمان علی لباس پوا چھوڑ۔ کے اوپر بڑا کڑا وقت تھا، فاقے کے معاملات تھے، صحابیوں کے پاس کچھ نہیں تھا، اور یہ وہ زمانہ غربت کا زمانہ تھا، ابھی اسلام نے عروج نہیں پایا تھا۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا صحابہ جیش عشرہ کے لیے ساز و سامان چاہیے، مال چاہیے۔ فرمایا سارے صحابہ کے گردنیں نیچی ہیں، جھکی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے کھڑے ہونے والے ان کی ذات حضرت عثمان غنی کی ہے۔ فرمایا کھڑے ہوئے یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف ہو گیا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا اے عثمان اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، فرمایا ہاں صحابہ کرام حصہ ملاؤ، 1000 فوجیوں کے سامان کا بندوبست کرنا ہے، یعنی 1000 گھوڑا بھی چاہیے، ان کے ساتھ نیزے بھی چاہیے، تلواریں بھی چاہیے۔ دوبارہ اعلان کیا، کوئی نہ کھڑا ہوا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے۔ فرمایا پھر حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، میرا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا۔ میں نے کہا نبی ہو کے اعلان کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو رہا۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں گھر ہو کر آ جاؤں۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا عثمان تجھے اجازت ہے۔ فرمایا حضرت عثمان غنی گئے گھر کے اندر، ایک بوری اشرفیوں کی فرمایا باندھی ہوئی لے کر حضور کے قدموں آ کر ڈالی، اور فرمائے ایک کرتا آپ جو پہنا کرتے تھے سب کچھ گھر سے لے کر آئے۔ ابھی بھی 800 گھوڑوں کا بندوبست ہوا، 200 گھوڑوں کا سامان ابھی بھی رہتا ہے، 200 فوجی ابھی بھی رہتے ہیں۔ فرمایا حضرت عثمان غنی مسجد نبوی سے نکل کر باہر چلے گئے۔ فرمایا گلیوں کے اندر ایک کرتا ہے جو 40 دینار کا پہنا ہوا ہے، وہ بیچ رہے ہیں، کوئی کرتا خریدنے والا؟ آج بڑی مشکل وقت ہے، میں کرتا بیچنے کے لیے آیا ہوں، کوئی کرتا لے لے۔ میں نے حضور کی بارگاہ کے اندر پیسے پیش کرنے ہیں، یہ سامان پیش کر آئے حیدر بلند آواز سے کہہ دیں اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گلیاں دے اندر صدا پلاندے نے 40 دینار دا کرتا بیچیا۔ فرمایا گھر گئے نے ٹاٹ دا لباس پہنایا، ٹاٹ دا لباس پہنیا، او دے اتے کنڈیاں دے پیوند لائے لے کے فرمایا سارا مال حضور دی بارگاہ دے اندر جدو عثمان غنی حاضر ہوئے نے، مدینے دے تاجدار نبیاں دے سلطان نے اپنا چہرہ اٹھایا رب دی بارگاہ دے اندر، اتے دیکھیا پھر عثمان والے دیکھیا، مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نے فرمایا میرے غلام ذرا آگے آ جانا، میرے کول آ جانا۔ فرمایا حضرت عثمان غنی نبیاں دے سلطان دی بارگاہ دے اندر آئے نے۔ فرمایا مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نے اپنا ہاتھ مبارک دس مبارک حضرت عثمان دی کمر تے رکھیا، جد نبوت دا ہاتھ لگیا نا فرمایا پردے کھل گئے نے، نظرہ اٹھ گیا نے۔ حضرت عثمان غنی فرما دے نے میں دیکھیا آسمان دے اتے جتنے بھی فرشتے نے سارے ٹاٹ دا لباس پا کے پہ چل دے نے۔ اللہ دے نبی دے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود نے، او بھی ٹاٹ دا لباس پا کے بیٹھے نے۔ آپ فرما دے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کریے سونے اے ٹاٹ دا لباس میں
پا کے آیا اے فرشتے کیوں پا کے بیٹھے نے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا عثمان اے تیری ادا اللہ نو بڑی پسند آئی ہے۔ اللہ نے فرمایا سارے فرشتے جمع ہو جاؤ، آج ٹاٹ دا لباس پہن لو تاکہ عثمان نو پتہ چل جائے جیڑا بندہ دھرتی دے بیٹھے میرے محبوب دی گل من لوے اسی فرشتیاں نو بھی عثمان والا لباس پوا چھوڑ